أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 256 کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جو پہلے بھی آپ کے سماعتوں کی نظر کی جا چکی ہے۔ اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمتوں اندھیروں سے نور کی طرف۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان، برکتوں کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، دعائیں قبول ہونے کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ مومن کی دو ہی حالتیں ہیں، یا وہ صبر کی حالت میں ہوتا ہے یا شکر کی حالت میں۔ تو اس مہینے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا جس میں صبر اور شکر دونوں کا مزہ مومن چکھ سکتا ہے۔ صبر کرتا ہے روزے کے دوران کھانے پینے سے خود کو دور رکھ کے، اور وہ تمام اخلاقی حدود بھی کوشش کرتا ہے جو عام دنوں میں بھی اس کے کردار کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ کسی سے غلط بات نہ کہنا، احترام کرنا روزے دار کا، وہ سب جو طریقے ہیں اخلاق کو بہترین بنانے کے، تقوی اختیار کرنے کے، سیلف ریسٹرینٹ کے، وہ سب پریکٹس کرتا ہے۔ تو صبر بھی کرتا ہے، پھر جب افطار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے پاک اور طیب حلال رزق سے اپنا روزہ افطار کرتا ہے، روزہ کشائی کرتا ہے، تو اس وقت وہ شکر کی لذت سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جس قدر ہو سکے استغفار کریں اس مہینے میں، جس قدر ہو سکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جن کا تم کفارہ نہیں ادا کر سکتے، اگر تمہیں لگتا ہے کچھ گناہ ایسے کہ تم کفارہ نہیں ادا کر سکتے، تو زیادہ سے زیادہ ہم اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجو۔ عزیزان گرامی، گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ خطبۃ البیان، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام خطیب منبر سلونی کا خطبہ، ایک فصیح و بلیغ خطبہ، اس کا ایک ورژن، ایک نسخہ پچھلی کچھ نشستوں میں، کچھ پروگراموں میں آپ کی سماعتوں کے نظر کیا، اور پچھلی نشست میں ایک نسخہ نمبر 2 جو اس کا ایک اور ورژن ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کے خدمت میں پیش کیا۔ آج کچھ جملے جو پچھلی نشست میں بھی بیان کیے گئے ہوں گے انہیں دہراتے ہوئے سلسلہ وہیں سے جوڑوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام خطبہ البیان میں فرماتے ہیں، اور یہ وہیں سے سلسلہ جوڑے ہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نباء العظم ہوں، میں صراط مستقیم ہوں، میں طویل زمانہ ہوں، میں فصل کو محکم کرتا ہوں اور میں بارش کے قطروں کو میٹھا کرتا ہوں، میں آیات کا جامع ہوں، میں متفرق کو جمع کرنے والا ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں بیان کی وضاحت ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، میں بطول علیہ السلام کا شوہر ہوں، میں اللہ کی سونتی ہوئی تلوار ہوں، میں اسلام کا ستون ہوں، میں بتوں کا الٹانے والا ہوں، میں اذان والا ہوں، جنوں کا قاتل ہوں، میں پیاسوں کا ساقی ہوں، میں برہما کا شیش ہوں، اور میں اراکما کا یافس ہوں، میں الگ الگ چیزوں کی کائنات ہوں، میں پہلوانوں کو خاک چٹانے والا ہوں، میں
کرامت کا ہر کل ہوں، میں ارواح کی روح ہوں، میں شموس کا سردار ہوں، خالی کا حقدار ہوں، میں نا امیدوں کی امید ہوں، میں بے سہارا ہوں، میں ترک کا بشیر ہوں، میں حبشیوں کا ادشیاں ہوں، میں فرنگیوں کا جرجیس ہوں، میں حبش کا تبریک ہوں، میں وحشیوں کا قلعی ہوں، میں ہندوؤں کا مہا ہوں، میں ایمان کی گروہوں میں جنت کا تقسیم کرنے والا ہوں، میں بلند کناروں پر جھانکنے والا ہوں، روم کا برسوم ہوں، میں سدوس کا کرکس ہوں، میں گرے ہوں کا شملہ ہوں، میں برجوں کا بدر ہوں، میں کروج کا ششاب ہوں، میں اجمیوں کا خاتم ہوں، میں انجیل کا ایلیا ہوں، میں رازوں کا بھید ہوں، میں نیک لوگوں کا پسندیدہ ہوں، میں اللہ کا حجاب ہوں، میں نرم طبیعت ہوں، میں رضاعت کا احسان ہوں، میں محراب سے گفتگو کرنے والا ہوں، میں علم والوں کے لیے سوال ہوں، میں عرش کا رنگ ہوں، میں فرش کی زینت ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں پرچم اٹھانے والا ہوں، میں سب سے پہلے محشر میں جانے والا ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، جنت کا تقسیم کرنے والا ہوں، میں آگ کے حصے کرنے والا ہوں، دین کا فریاد رس ہوں، میں متقی لوگوں کا امام ہوں، میں پاکوں کا طہر ہوں، میں مختار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہوں، میں کافروں کو ہلاک کرنے والا ہوں، میں پاک آئمہ علیہ السلام کا باپ ہوں، میں یقین کا مالک ہوں، میں در اکھاڑنے والا ہوں، میں بدر و حنین کا سردار ہوں، میں آیات کا حافظ ہوں، میں مردوں کو مخاطب ہوں، میں اژدہوں سے کلام کرنے والا ہوں، میں علوم کا وارث ہوں، میں شیروں کا شیر ہوں، میں سب سے زیادہ طاقت والا ہوں، میں ستاروں کا مالک ہوں، میں نقطہ اور قزیم ہوں، میں باب حتا یعنی توبہ کا دروازہ ہوں، میں صدیق اول ہوں، میں صالح المومنین ہوں، میں کافروں پر سزا ہوں، میں تمام انوار کا منبع ہوں، میں بدبختی کو دور کرنے والا ہوں، میں اللہ کی خبریں پہنچانے والا ہوں، میں اللہ کی قسم اللہ کا چہرہ ہوں یعنی وجہ اللہ جو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا فرمایا، میں سختیاں دور کرنے والا ہوں، میں سید العرب ہوں، میں غموں کو دور کرنے والا ہوں، میں معجزات والا ہوں، میں تنگی میں فریاد رس ہوں، میں بہادروں کو گرا دینے والا ہوں، میں فیصلوں کو واضح کرنے والا ہوں، میں دین کی حقیقت ہوں، میں مخصوص لوگوں کا مخصوص ہوں، میں دینے والے کی عطا ہوں، میں نیک آدمی کی نیکی ہوں، میں علامات کی پہچان ہوں، میں مشکلات کو حل کرنے والا ہوں، میں شبہات کو زائل کرنے والا ہوں، میں عوامس کی حفاظت ہوں، میں اعمال کرنے والوں کے اعمال دیکھتا ہوں، میں بیمار کی شفا ہوں، میں کھنکھناتی مٹی کو حکم دینے والا ہوں، میں چھا جانے والے اندھیرے کو دور کرنے والا ہوں، میں پھوٹنے والے نور کی خوشخبری دینے والا ہوں، میں قیاس کو معطل کرنے والا ہوں، میں قبروں کا عذاب ہوں، میں اللہ کی مضبوط رسی ہوں، میں دین کا ستون ہوں، میں باطل کو مٹانے والا ہوں، میں مخلوق کی حفاظت ہوں، میں فضیلت کو بہانے والا ہوں، میں ٹیلوں کا سہارا ہوں، میں سخیوں کی سخاوت ہوں، میں علم کی اصل ہوں، میں حوصلے کی نشانی ہوں، میں عصمت کا مقام ہوں، میں انصاف کی جگہ ہوں، میں فخر کرنے والوں کا فخر ہوں، میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، میں نور کا خالق ہوں، میں شاہد و مشہود ہوں، میں وہ عہد ہوں جو عہد لیا گیا، میں بصیرت والوں کی بصیرت ہوں، میں ذخیروں کا ذخیرہ ہوں، میں حفاظت کا محافظ ہوں، میں دانائی کی حکمت ہوں، میں جہاد کی تلوار ہوں، میں بغاوت کرنے والوں کا قاتل ہوں، میں ساتھیوں کا ساتھی ہوں، میں جنگجوؤں کو ذلیل کرنے والا ہوں، میں پلسرات کا اجازت نامہ ہوں، میں یوم حساب کا سردار ہوں، میں مومن کا نامہ اعمال ہوں، میں حسب و نسب کو بزرگی دینے والا ہوں، میں اللہ کا عذاب ہوں، میں اللہ کی رحمت ہوں، میں اللہ کی نعمت ہوں، میں محشر میں شفاعت کرنے والا ہوں، میں باطلوں کو باطل کرنے والا ہوں، میں نصیب کو مطیع کرنے والا ہوں،
اور میں فتنوں کو بجھانے والا ہوں اور میں کافروں پر عذاب ہوں۔ سلمان فارسی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ اسی وقت سوید بن نوفل نے ایک زوردار چیخ ماری، ایسی چیخ جس سے ہمارے دل ڈر گئے اور جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس عذاب سے جو اس پر اترا، اور وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ اسے لوگوں نے اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکا تو اس کے جسم کی ہڈیوں کا سرما بن چکا تھا۔ بس جناب امیر علیہ السلام نے اپنے کلام کو جاری رکھا، فرمایا حمد ہے ایسی حمد جو قوت دینے والی ہو، اور ایسا شکر جو ہمیشہ کے لیے ہو، امتوں کے خالق کے لیے اور روحوں کے پیدا کرنے والے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے یہ کئی مرتبہ دہرایا تو آپ کی طرف علماء و حکماء اور فضلاء کھڑے ہوئے اور آپ کے قدموں کو چومنے لگے اور آپ کو قسمیں دینے لگے اور بار بار کہنے لگے کہ آپ اپنے کلام کو پورا فرمائیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں کی جماعت، کیا مجھ جیسے سے مذاق کرتے ہیں مذاق کرنے والے، یا مجھ پر اعتراض کرتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ کیا یہ علی علیہ السلام کے لائق ہے کہ وہ ایسا کلام کرے جو وہ نہ جانتا ہو، یا ایسا دعویٰ کرے جس کا اسے حق نہ ہو؟ اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو نہ چھوڑوں اس زمین پر کوئی اللہ کا کفر کرنے والا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفاق رکھنے والا، نہ ہی اس کے وصی علیہ السلام کو جھٹلانے والا۔ بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنے غم و علم کی اللہ سے، اور میں جانتا ہوں اللہ کی قسم جو تم نہیں جانتے۔ پھر مقداد بن الاسود الکندی آپ علیہ السلام کی طرف کھڑا ہوا اور کہا، اے میرے مولا، میں آپ کو محفوظ ہیکل اور ابو القاسم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی قسم دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے کلام کو مکمل کریں۔ آپ نے فرمایا، اللہ زبردست کی حمد کے بعد اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے بعد نہیں انکار کیا عطر والوں نے، بے شک سبقت لے گئے چھریرے بدن والے، اور تقدیریں چل گئیں، اور قلم نے سانس لیا، اور امتوں کو ڈرایا گیا، اور چمڑے کو پانی میں ڈالا گیا، اور نافرمانی کی غصہ پینے والے نے، اور حکم لگایا خالق نے، اور دیکھا دیکھنے والے نے، اور متوجہ ہونے والا، اور چمکا چمکنے والا، اور ثابت ہو گئے گمانات، اور آزمائے گئے فتنے میں پڑے ہوئے، اور چل پڑی اموات، اور زخمی ہو گئی انتڑیاں، اس سے جو ان قریب برپا ہوگا، اور بے شک تقدیر میں اس کا 10ویں صدی میں ہونا لازم ہے۔ برباد ہوگا ایک کافر زورا میں، بنی کنتور میں سے شریر لوگوں اور کفار کے ہاتھوں تباہی ہوگی، اور بے شک رحمت ان کے دلوں سے نکال لی جائے گی، بس وہ شدید قتل عام کریں گے، اندھوں کو قید کریں گے اور بچوں کو ذبح کریں گے، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور تلاش کریں گے چیدہ چیدہ بنو ہاشم کو، ان کو سولی دیں گے۔ ان کا فتنہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ہوگا، اور ان کی آگ شام کو جلا دے گی۔ بس افسوس حلب کے لیے ان کے محاصرہ کرنے کے بعد، اور ان کی تباہی پر، ان کی بربادی پر، اور ہرنیاں ان کے خون سے کئی روز تک سیراب ہوں گی، اور ان کے قیدیوں کو ہانکا جائے گا، بس وہ نہ پائیں گے ان کے حفاظت کرنے والوں کو۔ پھر ان میں سے بے دین جابر چل پڑیں گے، اور بلا فارکین کی بستی میں اترے گی، اور بلند قلعے گرائے جائیں گے، اور اس کے شہروں میں آفتیں اتریں گی، بس صرف دمشق اور اس کے ارد گرد کے کونے ہی بچیں گے، اور اس کے مشرقی حصے اور بالائی حصے پر خون بہائے جائیں گے۔ پھر وہ داخل ہوں گے بالبک میں، اور کئی اور مصیبتیں اتریں گی، اور ایک مصیبت ابنان کے کناروں میں آئے گی۔ بس کس قدر مقتول ہوں گے جن کے خون زمین کی گہرائی میں ٹپکیں گے، اور کتنے قیدی ذلیل ہوں گے تمار کی بستیوں میں۔ اور وہ وقت قائم علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے لوگو، جان لو میں فضیلت کا بہانے والا ہوں، میں بلندیوں کی بلندی ہوں، میں سخیوں کی سخاوت ہوں، میں مدت کی نشانی ہوں، حتیٰ کہ ان کے عمر سے جدت پیدا ہو۔ بس آئے گا جب ان کے پاس وقت غار کا، اور ثابت ہوگا ان پر قطروں کا متعدد ہونا، انہیں حملہ کرنے والے مسلح لشکر سے،
اور وہ چوتھا پیغام دینے والا ہوگا جو ٹھہرے گا اور کامیاب ہوگا، اور تقدیر کے حوادثات ایسے لشکر کے ساتھ جن کو بھوک جمع کرے گی اور اس کو بھڑکائے گا، بس اسے پیاسے بازار کی طرف ہانکے گا، اور ان کے شیطان کنعان کی زمین میں ٹھہر جائیں گے، اور ان کے لشکر کو بقیہ لوگ قتل کریں گے اور تمام پر ہلاکت اترے گی۔ بس موافق ہوگا ان سے متفرق کے بعد جو نجات کا مالک ہوگا۔ فرات تک بس وہ دوسرا واقعہ اٹھائیں گے جبکہ کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اور یہ فاصلہ ہولناک ہوگا۔ گلا گھٹنے سے پہلے بس اسلام کے نام پر ان کو کثرت عذاب دے گی، اور اس وقت ان پر ٹوٹ پھوٹ اترے گی۔ بس وہ جزیرے کا قصد کریں گے اور خصبہ کی طرف جائیں گے، اور وہ بربادی کریں گے۔ ہدبہ کی طرف لوٹنے کے بعد پھر ایک سیاہ ترین دلیر ظاہر ہوگا بصرہ سے، بنی غمرہ کی ایک جماعت جو ان کے پاس شام سے آئے گا، اور وہ مدہش ہوگا، پھر اس کے مطابق دھوکے سے ارعش ہوگا، پھر اس کے ساتھ مل جائے گا بڑے لشکر کے ساتھ میدان تک۔ بس کس قدر جلد باز ہے وہ جو اس کے حوالے ہوگا۔ اس کے فتنے کے بعد پھر وہ جری عراق کا قصد کرے گا تاکہ اس کے کھوٹ کو چمک سے تبدیل کرے، تو اسے انبار میں مقصد سے پہلے ہلاک کر ڈالے گی، اور گھس جائے گی اس کے اہل پر بیماری، اس کے فضول قسم کے عیبوں سے، اور اس آنکھیں ان قریب دیکھیں گی گندمی رنگت کے کھلنے والے غلام کو، جبکہ مائل ہوں گے شک کے پہلو۔ بس اس کا لقب ہوگا الحاکم، اور وہ معتبر لوگوں کو مانوس کر کے عرب کو قید کرے گا، اور طلب کی دوڑ پر روانہ کرنے کے بعد تباہی کو ملاتے ہوئے انبار کے صحرا میں گویا کہ میں ارعمش کو دیکھ رہا ہوں، اور بے شک امر اس کے سپرد ہوگا، اور اس کی مہلت طویل ہوگی، اور یہ مقصود کے موافق کی مخالفت سے ہوگا، اور وہ معلق کرے گا عہد توڑنے والوں کے تعلقات کو تاکہ اس میں ملاوٹ ہو اور ان کو تقدیر آ لے۔ بس افسوس مصیبت کے شر سے، اس کے وقفے میم میں، اور اس کی آرزوؤں کی چمک اس کی پاکی کی صفائی سے، بس اس وقت شگاف ڈال دے گی اس کی چھینک، اور یہ 10ویں صدی کے آخر میں ہوگا جب بنو کنتور مکمل گھومیں گے، اور ان کا تیسری مرتبہ اجتماع رمضان کے مہینے میں ہوگا، جس ان سے ابو شواس لڑائی کرے گا، اور وہ ابو الفارس ہے، تو پھر ان کے درمیان ظلم کرنے والا ظاہر ہوگا، اور ہند کا بادشاہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوگا، اور گھر اس کی زندگی میں کہے گا کیا نہیں قسم کھائی میں نے، اور سلطنت کا معاملہ کم ہو جائے گا، اور جزیرہ والوں کا مقدر ذلت ٹھہرے گی، اور تلواریں صبح کے اوقات میں نکلیں گی، اور سہ سمود کے ممالک میں خون رنگے گا، اور لشکروں میں اختلاف ہوگا، اور ان پر حملہ آور حملہ کریں گے، اور آگ پوشیدہ راستوں سے داخل ہو جائے گی، ذبح کے درمیان لڑائی ہوگی، اور غم کے ساتھی ہی مشکلات بھی شامل ہو جائیں گی، اور نوبہ کے راستے تباہ ہو جائیں گے، اور پیغام لمس کو چھو لے گا، اور اندلس کے ملک میں اختلاف ہو جائے گا، اور عرب کو ڈرانے والا دہشت زدہ کرے گا، اور اہل مراکش آپس میں لڑیں گے، اور کفہات میں لڑائیاں ہوں گی، اور ان کے لیے جنگ اپنی پنڈلی پر کھڑی ہو جائے گی، اور چوروں کے ابتدائی لشکر چل پڑیں گے، اور ہوائیں کشتیوں کو اڑائیں گی، اور جزائر پر نیزے نکل آئیں گے، اور دفن شدہ ذخیرہ نکل آئے گا، اور قسطنطنیہ کا مالک ہلاک ہو جائے گا، اور گرا دے گا روم کے کناروں کو ایک دھسی ہوئی آنکھوں والا غمزدہ چپٹے ناک والوں پر، اور خراسان میں فتنے شدید ہوں گے، اور آل حسان کو کامیابی ملے گی، اور بنو قنطور اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوں گے، اور پڑے گا ان پر ایک آدمی، اور گرمیاں گزارنے کی جگہیں مٹ جائیں گی، اور کھل جائیں گے لوگ اپنے ظاہر ہونے کی جگہ، اور پورا شہر غلطی سے دھسا دیا جائے گا، اور برباد کر دیے جائیں گے چٹیل جگہ کے مقامات، اور زیادہ ہوں گے زلزلے، اور جاوا کے ممالک میں جھگڑے زیادہ ہوں گے، اور دسائس کے درمیان اجمی کافر ظاہر ہوں گے، اور ان پر لڑائی فارس کی زمین میں گرم ہو جائے گی، اور مشرق کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ بس بچوں مکمل طور پہ بچوں ڈرانے والے سے جب خراسان میں زلزلے ظاہر ہوں گے، اور
ہمدان میں مصائب نازل ہوں گے اور عراق کی زمین کانپنے لگے گی اور مزین ہو جائے گا کفر عناق کے ہاں، اور شام میں اختلاف پھیل جائے گا اور انصاف اس کے اہل سے رک جائے گا، اور حملہ آور ہوگا دریا اپنے کناروں پر سرحدات میں، اور کمزور ہو جائیں گے اس کی ٹھوکر سے دھوکے والے، اور جھوٹ مصر میں مشہور ہوگا اور اس کے باشندوں میں غم اور لڑائی واقع ہوگی، اور کافر پر لشکر اختلاف کریں گے اور ان میں بزدلی زیادہ ہوگی، اور عمارتیں حجاز میں پھیل جائیں گی اور حرم پر مقیم ہونے والوں سے خطرہ ہوگا، اور لشکروں کا اختلاف ہوگا اور یمن والے اپنے ملک پر ہوں گے، اور ان میں سے لوگ کشتیوں پر نجات پائیں گے اور موجیں چلیں گی اور لڑائی بھی، اور عرب کا مقام حجرہ کھڑ جائے گا، عرب کا مقام حجر اکھڑ جائے گا، عرب کا مقام حجر اکھڑ جائے گا، اور جزائر کا غم بھڑکے گا اور جنگل کے کناروں کو بھر دے گا، اور روم کے لشکروں کے درمیان بھی اختلاف واقع ہوگا، اور جو چھپا ہوگا وہ پھیل جائے گا، اور فضیلت والے جہان سے کوچ کر جائیں گے، اور کمینے لوگ ظلم والے ہوں گے، اور لوگوں پر بدکاری غالب ہوگی، اور لوگ دھوکے سے بادشاہ بنیں گے، گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے اس کے باشندے، اور ان کے علماء بھی گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، اور حق والوں سے حقوق روک لیے جائیں گے، اور بعض کو چمک پہنچ جائے گی۔ اس وقت مہدی علیہ السلام آخر الزمان اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کا ظہور ہوگا۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے۔ مصائب عام اور امید کم ہوگی، دعا مصنوعی اور بلا نازل ہوگی، دوا نہ ملے گی، دین اسلام تنگ ہوگا اور اسے شام میں کافر ہلاک کرے گا۔ بس جب سرخ کافر کھڑا ہو اور اس پر دل گھٹ جائیں گے تو وہ نہ رہے گا حتیٰ کہ قتل ہو جائے گا، اور اس کے خون کا مطالبہ سرمئی آنکھوں والا کرے گا، اور وہاں وہ شرک کی طرف لوٹایا جائے گا، اور ترک میں سے 7واں اسے قتل کرے گا، اور دیہاتی لوگ بیدا میں متفرق ہو جائیں گے، اور کٹ جائیں گے راستے اور اسباب، اور محل روک لیے جائیں گے، اور تنگی کو سعادت جانا جائے گا، اور داخل ہوگا شور کرنے والا، اور بابل کی زمین میں مصیبتیں اتریں گی، بابل کی زمین میں مصیبتیں اتریں گی اور شدید ہوں گی اور پھیل جائیں گی تکلیفیں، اور صاف بھی میلا ہوگا اور کمزور پھیل جائیں گے، اور تنگ دستی سے ملک بھی کانپیں گے، اور مخالفت سے ظلم بھی سیاہ ہو جائیں گے، اور خیر پر قہر غالب آئے گا اور شر کا جھنڈا پھیلے گا، اور لوگوں کو بلا لپٹ جائے گی، اور شام میں مہنگائی اترے گی، اور کناروں پر لڑائیاں زیادہ ہوں گی، اور لڑائی اپنی پنڈلی پر کھڑی ہو جائے گی، اور اعمال اس کی خرابی کی اطاعت کر لیں گے، اور اس کی تعمیر کی اجازت پہاڑ دیں گے۔ پس ہائے افسوس ایسے مقتولوں پر جو عمدہ افعال کو اکٹھا کرنے والے ہیں، جو محبوب بے پرواہ ہے قتل عمد سے تلوار کے ساتھ، جو جائے ولادت ہے ابھی سند کی، پھر خاتم العلیم کی، اور وہ عبداللہ ہے جو وہاں کا رہنے والا ہے۔ بس وہ نہ ٹھہرے گا حتیٰ کہ وہ پالے گا ایسے لشکر کو جو اسے شرک کے لیے پیش کرے گا، اور اس میں آگ ہوگی، پس وہ اسے مار ڈالے گی، اور بھاگنے والا آنسو بہائے گا، پس بہت جلد وہ اسے آ لے گا، اور وہ جامع مسجدیں گرائے گا اور ان کے نشانات بھی، اور گہنا دے گا چمک کو اور اس کے اعضاء کو، اور کبیرہ گناہوں کو صغیرہ جانے گا اور قبیلوں کو ہلاک کرے گا، اور بدکار کو بلند کرے گا اور اچھوں کو پست جانے گا، اور ممالک کو غلام بنائے گا، اور راہ چلنے والوں کو ہلاک کرے گا، اور حقیر اور ذلیل لوگوں سے محفلیں سجائے گا، اور فاضل لوگ ختم ہو جائیں گے اور معرفت والے چلے جائیں گے، اور وہ قرآن جلائے گا اور مخالفت کا اشارہ کرے گا، اور فاسقوں سے ملاقات رکھے گا، پس نہ خشک ہوگی چاندی اور نہ ہی کمینے درست ہوں گے، حتیٰ کہ اسے پالیں، اور اسی سال ابن حرب لباس پہنے گا حتیٰ کہ وہ شام سے لوٹے، اور اس کے ہمراہ جہینہ بن وہب ہوگا اکیلا اپنے گدھے کے ساتھ، جو دھمکایا گیا ہوگا اپنے نکلنے سے جزیرہ تشبیر سے، اور اس کے ساتھ اور شیاطین ہوں گے، پھر ان میں سے ایک سعید کو قتل کرے گا اور اس کی بیٹی کو قید کرے گا جو ولیدہ ہوگی، پھر وہ حجاز کے درمیان کا قصد کرے گا اور ان کے ہاتھوں سے آزاد لوگ مارے جائیں گے، پھر افسوس کوفہ پر اور اس کی جامع مسجد پر، مبارک ہو حقیقت والوں کے لیے، مبارک ہو تنگیوں میں کمزوروں کے لیے، اور کہاں ہوگا بھاگنا کافر کے ظاہر ہوتے وقت جو
شلعین المیل سیاہی پھیلانے والی ہوا کے ساتھ ایسے لشکر کے ہمراہ کہ ان کے غلام کا قصد بھی نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ان کا راستہ شمار کیا جاتا ہے اور نہ ہی فدیہ دیا جاتا ہے، نہ ہی فدیہ دیا جائے گا اور نہ ہی قیدی کی مدد کی جائے گی، اور ان کے ساتھ گینڈے اور ہاتھی ہوں گے اور وہ بوجھل کر دیں گے پشتوں کو اور گھبراہٹ میں ڈال دیں گے بڑی سرحدوں کو، اور وہ تیرتے آئیں گے اور وہ لوٹ لیں گے نیک بختوں کو، اور وہ روم کے شہروں کا احاطہ کر لیں گے ایک حرمت والے مہینے میں، اور وہ بنی حام سے بھی شدید عذاب والے ہوں گے۔ بس کس قدر خون بہایا جائے گا زمانے کی زمین پر، کتنے قیدی ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ کہا جائے گا سیراب کر دیا مصر کو فساد نے، اور شکار کر لیا لومڑی نے سانپوں کو یا شیروں کو، بس اللہ ہی مالک ہے نفات سے، اور طلب کرنا حوادث کو اور محفوظ کر دیا گھر کو کناروں نے، حتیٰ کہ بند کر دیا گیا کنارے کو۔ بس اس وقت کوئی کمینہ حکم دے گا کہ بیت المقدس کو برباد کر دیا جائے، بس جب وہ اس کے امروں کو تسلیم کر لے گا اور اپنے لشکر کو لے کر چلے گا تو وہ اول سے آخر تک پیاس میں ہلاک ہو جائیں گے۔ بس پہنچے گی ان کے قیدیوں کو طمع، اور زمانہ ان پر پل پڑے گا رملہ میں، اور ان کو شمال لپیٹ لے گا ذلت کے ساتھ۔ بس اے اللہ بچا ان ایام سے، اور اس سال شر متواتر ہوگا، اور یہ سال سیاہ اور قہر والا ہوگا، منہ کو بند کر دیا جائے گا اور اس کا خوف 9 ماہ میں ہے۔ اور سنو، بے شک رک جائے گا جنگل اپنے کناروں سے، اور دریا اس پر سواری سے، اور بھائی اپنے بھائی کا انکار کرے گا اور بچہ باپ کی نافرمانی کرے گا، اور عورتیں اپنے شوہروں کی مذمت کریں گی اور مائیں اپنی بیٹیوں کی بدکاری کو مستحسن جانیں گی۔ فقہا جھوٹ کی طرف مائل ہوں گے اور علماء شک کی طرف مائل ہوں گے، اور اس وقت کھل جائے گا پردہ حجاب والوں سے، اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس وقت آواز دے گا منادی آسمان سے کہ اے اللہ کے ولی ظاہر ہو جائیں، وقت ظہور آ گیا۔ اس آواز کو مشرق و مغرب والے سنیں گے، بس ہمارا قائم علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ظاہر ہوگا، اس کا نور چمکے گا، اور اس کے آگے روح الامین ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں واضح کتاب ہوگی۔ پھر نبیوں، شہداء اور صالحین کے وارث جن کے آگے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوں گے، بیت الحرام میں مہدی علیہ السلام سے بیعت کریں گے، اور اللہ ان کے لیے مومنین جمع کرے گا۔ بس وہ اس کی بیعت کریں گے، ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور ارد گرد سے لشکر والے ایک رات میں، اگرچہ وہ اطراف میں متفرق ہوں گے۔ بس وہ ان کے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر دے گا اور لوگوں کے لیے بڑے امور بیان کرے گا، اور وہ ذات کے بارے میں خبر دے گا، اس کی صفات پر دلیل پیش کرے گا۔ پھر مکہ کا والی جابر بن اسلح ہوگا اور عوام اسے ابتا مقام پر قبول کریں گے۔ بس وہ علیم سے واپس آئے گا اور حرم میں مشرکوں کو قتل کرے گا۔ پھر والی بنے گا رما بن معصب بس اب، اور وہ یثرب کی طرف چلنے کا قصد کرے گا۔ بس وہ بلند کرے گا اپنے لشکر کے لیے پرچم اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے گا۔ عزیزان گرامی، آج کی نشست کے لیے اس خطبے کا حصہ یہیں تک، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسی سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے۔ دعا گو ہوں اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو جو دلوں میں حاجات ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو رزق کے خواہاں ہیں انہیں رزق حسن کے صدقے میں، تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، تیری جناب سے رزق پاتے ہیں، اس رزق حسن کے صدقے میں بے حساب پاک طیب آسان رزق عطا فرما۔ جو طالب علم کی کوششوں میں لگے ہیں انہیں کامیابی سے کامران کر۔ جو بے گناہ قیدی ہیں بی بی سکینہ علیہ السلام کی قید کا واسطہ انہیں جلد رہائی کی نوید دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے واسطے انہیں شفائے کلی نصیب ہو۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔